أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت 96۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے لاڈلے ہو اور اتنے پیارے ہو کہ تمہیں جنت ملے گی تو تم اپنے لیے موت مانگو۔ تو اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کما کر بھیجا ہے، اپنے اعمال جس طرح کے کر کے کیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو اب آیت نمبر 96 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی موت کی دعا نہ مانگنے کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ لمبی عمر کی خواہش مند ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ مر جائیں گے تو آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کر رہے تھے اور وہ اپنے لیے لمبی زندگی، ہزاروں سال کی زندگی مانگ رہے تھے کہ اگر ان کی زندگی لمبی ہوگی تو وہ آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن ان کی لمبی زندگی بھی ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ جو ان کے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اب لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، احرص الناس، حریص ترین لوگوں میں سے، علی حیات، علی اوپر، حیات زندگی کے، یعنی زندہ رہنے کے لیے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور من الذین، میں سے ان لوگوں کے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین جو تھے وہ صرف اس بات کو، اشرکوا سے مراد شرک کیا، شرک کون کرتے ہیں؟ مشرکین یہ بات سمجھتے تھے کہ وہ مر جائیں گے تو دوبارہ وہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، جبکہ جو یہودی ہیں یہ ہر چیز کا ان کو پتہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یود احدہم، یود دل سے چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان کا، لو کاش، یعمر وہ عمر دیا جائے، یعنی وہ زندگی دیا جائے، الف ہزار، سنتن سال، یعنی یہودیوں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندگی دیا جائے، وما، حالانکہ نہیں ہوا وہ، بمزحزحہ، بچانے والی اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لمبی زندگی پا لیں لیکن عذاب سے وہ پھر بھی نہیں بچ سکتے، ان کی یہ لمبی زندگی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، من العذاب، عذاب سے، ان اگرچہ یعمر وہ عمر دیا جائے، اور اللہ، اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، من جو، کانا ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک وہی ہے، نزلہ اس نے نازل کیا اس کو، علی اوپر، قلبک تیرے دل کے، بإذن اللہ ساتھ اذن اللہ کے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ اس میں یہ تھا کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تو رکھتے تھے کہ پیغمبر جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے، کیونکہ پیغمبر کے آنے کی پیشن گوئی تو ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن کہا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ وحی جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے کسی پر آنی چاہیے تھی، اور دوسرا یہ کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے اور جو سزائیں آئیں وہ بھی جبریل علیہ السلام لائے تھے، اس لیے بھی یہ
یہود ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتہ جبرائیل وہی چیز لے کر آئے نا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تیرے دل پر، جو کہ ان ساری کتابوں کی جو قرآن سے پہلے تھی ان کی تصدیق بھی کرنے والی تھی، اس میں ہدایت بھی ہے، خوشخبری ہے، اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جو مومن ہیں۔ من جو کانا ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، اور ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو دشمن ہے، وللکافرین کافروں کا، یعنی جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کی اللہ سے بھی دشمنی ہے، کیونکہ جو جبریل حکم لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، اور باقی فرشتوں کو بھی جبریل جا کر بتاتے ہیں تو وہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکا طرف آپ کے، الیکا طرف آپ کے، آپ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، آیات بینات روشن یا واضح، وما اور نہیں، یکفرو کفر کرتے، بیہا ساتھ ان کے، الا مگر، الفاسقون جو فاسق ہیں، آیات یعنی احکامات، شرعی آیات اور شرعی احکامات، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ اور الفاسقون فاسق کون ہوتا ہے؟ گناہ کرنے والا یا کفر کرنے والا، دونوں کے لیے فاسق لفظ استعمال ہوتا ہے، گناہوں میں چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ۔ اوا کلما کیا جب کبھی، آہدو عہد کیا انہوں نے، عہدن کوئی عہد، نبذہ پیچھے پھینک دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک اور عادت بتائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کا کیا طرز عمل ہے۔ وہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، ہم نے جیسا کہ پیچھے پڑھا کہ کوہ طور ان کے اوپر اٹھایا گیا تو انہوں نے عہد لے لیا، اس سے پہلے انہوں نے ایک میثاق ان سے کیا گیا، پھر نبی کے آنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ جو نبی آئے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے اور ہم اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے، یہ سب عہد انہوں نے کیے تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ سارے عہد توڑ دیے، جو نبی آئے ان کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جو اللہ کے اطاعت کا عہد انہوں نے کیا تھا وہ اس سے پھر گئے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ وعدہ نبھانے والا ہوتا ہے، عہد کو پورا کرنا ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو فاسق کہا گیا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم جب بھی وعدہ کریں سوچ سمجھ کر کریں اور اپنے عہد کو پورا کریں۔ ابھی نہیں آیت کا بامحاورہ ترجمہ، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ اور ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، واللہ بصیر بما یعملون اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ اے پیغمبر کہہ دو ان کو اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے۔ یعنی جو بعض یہودی تھے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے بڑے سخت احکامات لایا کرتے تھے اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ وحی لا رہا ہوتا تو ہم کچھ غور و فکر کرتے۔ یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی تھی، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تو محض پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ جو کچھ لاتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے لے آتے ہیں، لہٰذا ان سے دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے اللہ کے
کلام کو رد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو اشکار کرنے والی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں سے جب کوئی عہد کیا اس کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔